بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ قرآن و سنت کی روشنی میں جانیں گے کہ وضو کرتے ہوئے کن خاص باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور وضو کی دعائیں جنہیں پڑھ کر وضو کر لیں تو وضو قابل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ پانی استعمال کرتے ہوئے کن باتوں کا خیال رکھنے سے پانی مستعمل ہونے سے بچایا جا سکتا ہے۔ مستعمل پانی ایسے پانی کو کہتے ہیں جو استعمال کے قابل نہ رہے، مثال کے طور پر ایسا پانی جو وضو، غسل اور کھانے وغیرہ میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم ارادہ کرو، الی الصلاۃ، نماز پڑھنے کا، فاغسلوا، پس دھو لو، وجوہکم، اپنے چہرے، وایدیکم، اور اپنے ہاتھ، الی المرافق، کہنیوں تک، وامسحوا، اور مسح کرو، برؤوسکم، اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے 4 باتیں فرض ہیں: منہ دھونا، کہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ وضو کرتے ہوئے اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جسم کے حصے کو بہت اچھی طرح دھویا جائے، یہاں تک کہ ہر حصے پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اگر جسم کا کوئی بال برابر حصہ بھی خشک رہ گیا تو وضو نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ پانی بال کے اوپر سے گزر گیا اور جڑ کو تر نہ کیا تو ایسے میں بھی وضو نہیں ہوگا۔ لہٰذا وضو کرتے ہوئے بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے تاکہ نمازیں اور عبادات برباد نہ ہوں۔ پانی کا بدن کے حصوں پر بہہ جانا ضروری ہے۔ اگر ہاتھ یا پاؤں کے پنجوں پر پانی ڈالا، کہنیوں اور پاؤں کے گھٹنوں تک پانی نہ پہنچا، بعد میں گیلا ہاتھ پھیر لیا تو ایسے میں وضو نہیں ہوگا۔ پانی بہانا نہ ہوا چوپڑنا ہوا، جبکہ پانی بہانا فرض ہے۔ مستحب یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اعضاء پر گیلا ہاتھ پھیر لے، اس طرح پانی جلد دوڑتا ہے اور تھوڑا بہت کا کام کرتا ہے۔ خاص طور پر سردیوں میں اس کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے جب اعضاء میں خشکی ہوتی ہے اور بہتی دھار بیچ میں سے جگہ چھوڑ جاتی ہے۔ اعضاء کا 3 مرتبہ دھونا سنت موقدہ ہے، لہٰذا ہر مرتبہ اس طرح دھوئے کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہے، ورنہ سنت ادا نہ ہوگی۔ وضو کرنے سے پہلے اس چیز کی تسلی کر لیں کہ بدن پر کوئی نجاست نہ لگی ہو۔ اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو پانی وضو یا غسل کرتے ہوئے بدن سے گرا وہ پاک تو ہے، لیکن اس پانی سے وضو یا غسل جائز نہیں۔ یوں ہی اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی یا پورا ناخن یا بدن کا کوئی حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے، یا وہ شخص جس پر نہانا فرض ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ جو دھلا نہ ہو، پانی میں پڑ جائے یا پانی سے چھو جائے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا۔ اس سے وضو یا غسل نہیں ہو سکتا، اسے پینا اور کھانے وغیرہ میں استعمال کرنا مکروہ ہے۔ عورتیں اس مسئلہ کی طرف خاص توجہ دیں کیونکہ وہ اکثر انگلی پانی میں ڈال کر دیکھتی ہیں کہ پانی گرم ہے یا نہیں، اور اس چیز کا خیال نہیں رکھتیں کہ اس طرح پانی وضو یا غسل کے قابل نہیں رہتا۔ ہاں، اگر ہاتھ دھو کر ڈالا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح اگر پانی مستعمل ہو گیا، اب اگر مستعمل پانی کو استعمال کے قابل بنانا چاہیں تو اس کی اصل مقدار سے زیادہ پانی اس میں شامل کر دیں، تو یہ پانی وضو، غسل اور کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عام طور پر بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو شروع کر لیا جاتا ہے، یہ بھی درست ہے، لیکن اگر یہ دعائیں پڑھ لی جائیں تو مزید برکتیں حاصل ہوں گی۔ کلی کرتے وقت اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک، الہی میری مدد فرما قرآن کی تلاوت اور اپنے ذکر و شکر اور اچھی عبادت پر۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم ارحنی رائحۃ الجنۃ ولا ترحنی رائحۃ النار،
الہی مجھے جنت کی خوشبو سونگھا اور جہنم کی بدبو نہ سونگھا۔ منہ دھوتے وقت اللہم بید وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، الہی میرا چہرہ روشن کر جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ۔ داہنا ہاتھ دھوتے وقت اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، الہی میرا نامہ اعمال میرے داہنے ہاتھ میں دینا اور مجھ سے آسان حساب کرنا۔ بایاں ہاتھ دھوتے وقت اللہم لا تعطنی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، الہی میرا نامہ اعمال نہ میرے بائیں ہاتھ میں دینا نہ میری پیٹھ کے پیچھے سے دینا۔ سر کا مسح کرتے وقت اللہم اظلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک، الہی تو مجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھنا جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کہیں سایہ نہ ہوگا۔ کانوں کا مسح کرتے وقت اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، الہی تو مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بات سنتے اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ گردن کا مسح کرتے وقت اللہم اعتق رقبتی من النار، الہی میری گردن آگ سے آزاد کر دے۔ دایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل الاقدام، اے اللہ پل صراط پر میرا قدم ثابت رکھ جس دن اس پر قدم لغزش کریں گے۔ بایاں پاؤں دھوتے وقت اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعیی مشکورا وتجارتی لن تبور، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میری کوشش کو کامیاب بنا اور میری تجارت ہلاک نہ ہو۔ وضو سے فارغ ہوتے ہی اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اے اللہ مجھے توبہ قبول کرنے والوں میں اور پاک لوگوں میں کر دے۔ پھر کھڑے ہو کر آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، پاک ہے اللہ میں تیری حمد کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں تیرے سوا کوئی معبود نہیں، میں تجھ سے بخشش چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں۔